السلام علیکم 11ویں جماعت اسلامیہ سبق نمبر 2 رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات۔ اس سے پہلے ہم نے آدھا چیپٹر پڑھا تھا، آج ہم باقی کی بات کرتے ہیں۔ ختم نبوت۔ ختم نبوت کا مفہوم ہے نبوت کا وہ آخری سلسلہ جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک محفوظ، جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل کی گئی۔ آپ کو ایک مکمل اور کامل شریعت عطا کی گئی۔ آپ کی شریعت نے تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے وضاحت کی ساتھ آپ کو آخری نبی قرار دیا اور فرمایا، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور ختم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں عقیدہ ختم نبوت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمہ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کذاب یعنی کہ جھوٹ کہہ کر مذمت فرمائی اور اس کے خلاف جہاد کیا۔ عقیدہ ختم نبوت پر صحابہ رضی اللہ عنہ اور امت مسلمہ کا اجماع مطلب اتفاق ہے۔ سب کا یہ ماننا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول۔ صحابہ کرام اس بات پر متفق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے وجود کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سب اس بات پر راضی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جنگ یمامہ بھی میں صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے مسلمہ کذاب کو وصل جہنم کیا۔ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف جنگ لڑی گئی، اسے جنگ یمامہ کہتے ہیں، اور اسے ختم کر دیا گیا۔ اس جنگ میں سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے، جن میں کثیر تعداد حافظ کرام شامل تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہر اس شخص کے خلاف برسر پیکار ہو گئے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مطلب ہر اس شخص کے خلاف کھڑے ہو گئے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمہ کذاب کے علاوہ اسود انسا، سجاح اور طلیحہ وغیرہ نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے تمام مدائن نبوت کے خلاف قتال کیا، ٹھیک ہے، جہاد کیا۔ ان مدعیان نبوت میں طلیحہ بن خلید نے توبہ کر کے عذر اسلام قبول کر لیا، دوبارہ سے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے توبہ کر لی تھی کہ میں نے غلط کیا، میرے سے غلطی ہوئی، میں معاف۔ عہد صحابہ سے ہی امت کا یہ متکفہ فیصلہ ہے کہ وہ ہر شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب قرار دیا جائے گا۔ آئین پاکستان 1973 میں مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے لکھا گیا، مسلمان وہ ہے جو اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرے۔ چنانچہ وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی حیثیت و لحاظ سے کسی مدعی نبوت کو نبی یا مسلح مانے، وہ کذاب اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ عقلی دلائل کس کے؟ عقیدہ ختم نبوت کے۔ عقیدہ ختم نبوت کے عقلی دلائل بھی ہیں کہ جیسے دین کا کامل ہونا قرآن میں مذکور ہے، جب دین مکمل ہو جائے تو عقلی طور پر کسی اور نبی یا دین کی ضرورت ہی نہیں رہتی، دین مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس طرح قرآن مجید اور سیرت طیبہ کے محفوظ ہونے میں بھی ختم نبوت کے عقلی دلائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا اور آخری نبی ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کریں اور ایک دوسرے کو
اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ قرآن مجید اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ ان میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے انسان کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ تو مطلب ہم جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، جس بھی طرح کے انسان ہیں، ہر انسان کے لیے رہنمائی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے انہوں نے سب کے لیے رہنمائی فرمائی، ہر دور میں، ہر طریقے سے، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان، سب کے۔ آج کا سبق اتنا ہی تھا، کل ہم نے شکریہ اللہ۔